السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 24، سورۃ المؤمن، آیت نمبر 78، آیت نمبر 78۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ومنهم من لم نقصص عليك نہیں نار ریا کرو۔ وما كان لرسول وما كان لرسول أن يأتي بآية أن يأتي بآية إلا بإذن الله إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون وخسر هنالك المبطلون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون۔ جزاک اللہ، بارک اللہ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجے، رسولاً کئی رسول، من قبل کا آپ سے پہلے، منہم ان میں سے، من بعض وہ ہیں، قصصنا ہم نے ان کا حال بیان کیا، ان کا قصہ بیان کیا، علیک آپ پر، ومنہم اور ان میں سے، من وہ بھی ہیں کہ لم نقصص علیک کہ جن کا حال ہم نے آپ کو بیان نہیں کیا، وما کان اور نہیں تھا، لرسول کسی رسول کے لیے، ان یأتیا یہ کہ وہ لے آئے، بھی آیت کوئی نشانی، الا مگر باذن اللہ اللہ کی اجازت کے بغیر، فاذا پس جب جاء آ جاتا ہے، امر اللہ اللہ کا حکم، قضیہ تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے، بالحق حق کے ساتھ، وخاسرا اور خسارے میں رہے، ہنالکا اس وقت،
مبطلون اہل باطل۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، کافروں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پریشان کرنے کے لیے اور آپ کو نیچا دکھانے کے لیے اور اللہ کی آیات کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ان کے بارے میں کج بحثی کے لیے جو ناجائز مطالبے کیے، ان میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ ان کے تقاضے کے مطابق عجیب و غریب نشانیاں اور معجزے دکھائے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے بطور اسوہ اور بطور نمونہ پہلے رسولوں کا ذکر فرمایا کہ آپ ان کے ایسے مطالبوں سے پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی بڑے رسول گزرے ہیں، مگر معجزہ دکھانا ان میں سے کسی کے بھی اختیار میں نہیں تھا۔ سو اگر آپ ان کے مطالبے کے مطابق معجزہ نہ دکھا سکیں تو اس سے آپ کی رسالت کے سچا ہونے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ آپ سچے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کے جھوٹا ہونے میں کوئی خلل نہیں ہوتا کہ یہ کہ معجزہ دکھائیں اور آپ دکھا نہ سکیں تو آپ سمجھے جھوٹے ہو گئے، نہیں، آپ سچے ہی ہیں اور سچے ہی ہیں، جیسا کہ پہلے رسولوں کی رسالتوں میں خلل نہیں آیا، وہ معجزے ان کو نہیں دکھا سکے۔ منہم من قصصنا علیک، ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کا ہم نے آپ کو بتایا ہے، وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جن کا ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ معجزہ دکھانا یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ جب ان کا دل کرے وہ کہیں ہمیں معجزہ دکھا دو اور آپ ان کو معجزے دکھانے لگ جائیں۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ جب نبی سے مطالبہ کیا اور نبی نے ان کے مطالبے کو پورا کر دیا، بلکہ کسی بھی رسول کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر معجزہ دکھانے کا اختیار نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بات واضح کر دی کہ جب کسی رسول کے پاس یہ اختیار نہیں ہے تو وہ لوگ جو ولیوں کے بارے میں یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی واپس لا سکتے ہیں، تو ان کا بھی یہاں پہ رد ہوتا ہے کہ جب کسی نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تو کسی ولی کے پاس کیسے اس طرح کا کوئی اختیار ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی ولی کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتا، جس طرح انبیاء اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے تھے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے مطالبے پر جو معجزہ پیش کیا جاتا ہے اس کی حیثیت اللہ کے ہاں دو ٹوک فیصلے کی ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا ہمیں یہ دکھا دو، ان کو وہ دکھا دیا گیا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہ ایمان لے آئیں۔ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کی ہلاکت یقینی ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، ہنالکا زمان و مکان دونوں کے لیے آتا ہے، اس جگہ، اس وقت اور اس موقع پر ان سب الفاظ کے لیے ہنالکا استعمال ہوتا ہے، یعنی عذاب کی آمد کے موقع پر ایمان والے نجات پا جاتے ہیں اور جو باطل والے ہوتے ہیں وہ خسارے میں رہ جاتے ہیں اور ان کا نام و نشان جو ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔